جب فرعون نے اس کے 5ویں بچوں کو اپنی باہوں میں لیا جو شیر خوار تھا تو ملازمہ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ تبھی اللہ نے اس کے بچے کو بولنے پر مجبور کیا اپنی ماں کا دل مضبوط کرنے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ آج غزہ میں اللہ تعالیٰ کام نہیں کر رہے۔ ایک لمحے کے لیے مت سوچیں کہ اللہ ان کے قدم جما نہیں رہے اور ان کے دلوں کو جوڑ نہیں رہے۔ میں چاہتی ہوں آپ شکاگو کے 6 سالہ بچے کا واقعہ یاد کریں جسے مسلمان ہونے کی وجہ سے 26 بار چاقو مارا گیا تھا۔ تو اس نے اپنی ماں کو کہا، ماما میں ٹھیک ہوں، ماما میں ٹھیک ہوں۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ پڑھ کر میں کتنا روئی۔ قرآن پاک میں فرمایا جاتا ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تعالیٰ ہے، ہمارا رب اللہ ہے اور جو ثابت قدم رہے، ان کے لیے فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دنیا کی زندگی میں بھی ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو تمہاری خواہشات ہوں گی، اور جو کچھ تم چاہو گے وہاں تمہیں ملے گا۔ سورہ سجدہ۔ مومن جانتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہم سب چلے جائیں گے، لیکن ہم سب اس طرح سے نہیں جائیں گے۔ کچھ بحیرہ احمر میں ڈوب جائیں گے، کچھ شہید ہونے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کو اذیت دی جا رہی تھی تو اللہ نے اسے جنت میں اپنا گھر دکھایا تو وہ مسکرا دیں۔ وہ ٹھیک تھیں، وہ مسکرائیں، کیونکہ اگرچہ اس دیدہ دنیا میں انہیں قتل کیا جا رہا تھا، لیکن غیب کی دنیا میں وہ جنت میں اپنے جنت کو دیکھ کر جنت کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین میں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ظاہری حقیقت حقیقی حقیقت سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ جب ایک آدمی کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں رکھا ہے۔ سورہ یاسین۔ ذرا تصور کریں، ہمارے کتنے فلسطینی بھائی اور بہنیں اب یہ کہہ رہے ہیں، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے مجھے کس طرح معاف کیا ہے اور مجھے عزت داروں میں رکھا۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ایک مومن کا یقین ہے، اور یہ غزہ کی اس خوبصورت ماں کا یقین تھا۔ وہ پس منظر میں دھماکوں کی آواز کے ساتھ وہ لفظ بول رہی تھی، وہ طوفان کی نظروں میں کھڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اسی طرح سے تھام کر رکھا تھا جیسا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہی بھیجی کہ اسے دودھ پلاؤ، لیکن جب تک تم اس سے ڈرو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، وہ اس کے بارے میں معاملہ ظاہر کرنے والی تھی، اگر ہم نے اس کے دل کو اس بات پر جوڑ نہ دیا ہوتا کہ وہ مومنوں میں سے ہو جاتی، سو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ راضی ہو جائے اور غمگین نہ ہو، اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ القصص۔